أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد امین۔ قسط نمبر 320 پارٹ 320 قرآن پاک سورہ نمبر 26، 26ویں سورہ الشعراء کی آیات 69 سے لے کر 104 تک جی 69 ٹو 69 سے لے کر 104، 69 ٹو 104 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تشریح، تفسیر اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ پچھلی قسط کے آخر میں جو بات ہم کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا جو سرگزشت تھی جی وہ ہم نے سنائی تھی، اور آخر میں بتایا تھا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کی طرف سے جو ان کا معجزہ تھا وہ دکھا کے پانی میں سے رستہ بنا کے بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، اور موسیٰ اور جو پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا تھا وہ پھر اس کے بعد اس میں غرق ہو گیا، ڈوب کے مر گیا جی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا جی کہ اس کے اندر بہت بڑی اس میں نشانی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ عقل والوں کے لیے ہوتی ہے، تو اکثر جو ہیں جی وہ اس کو ماننے والے نہیں ہیں اس نشانی کو۔ یہ مخاطبین سے قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ سرگزشت بھی اسی لیے سنائی تھی کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا پھر بھی لوگ نا اکثر جو ہیں وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں یہ بتایا کہ اس میں نبی پاک سے بات کرتے ہوئے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں پروردگار ہوں، اور میں بہت زبردست بھی ہوں اور زبردست ہوں اور نہایت مہربان بھی ہوں۔ تو زبردست تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں شو کر دیا جی، جیسے پھر ان کو غرق کر دیا اور ان کو نکال دیا جی۔ اور جو نہایت مہربان ہونا ہے وہ اس سے پہلے کتنے عرصے تک جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو پھر ان کی طرف بھیجا تھا کہ اس کو جا کے سمجھائیں اور اتمام حجت کریں، تو کتنا عرصہ وہ کرتے رہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے دوران مہربانی تھی اللہ تعالیٰ کی، ورنہ وہ تو شروع سے نہیں مان رہا تھا، تو وہ اس کا ذکر ہو گیا۔ اب اسی سلسلے میں ایک اور جو سرگزشت ہے جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، جس طرح ان کا بھی پہلے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، دوبارہ آیا، تو ابھی جو دوسرا قصہ ہے، دوسری سرگزشت ہے، اس کا بھی اب ذکر کیا جائے گا اسی سلسلے میں۔ اس کے اندر بھی نشانی ہوگی، اس کے اندر بھی یہی باتیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، کہ سمجھانے کے لیے دوسروں کو لوگ غور کریں، تو جو غور کریں گے وہ سمجھ جائیں گے، جو نہیں کریں گے منکرین ہو جائیں گے جی، جھٹلا دیں گے، تو وہ پھر نہیں ان کو کچھ ملے گا آخر میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اپنے کتاب کے تھرو اور اپنے رسولوں کے تھرو وہ تو کیا کہتے ہیں جی وہ ضرور یاد دہانی کرائیں گے، وہ تو وہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، نظام ہے، سکیم ہے، جس کے تحت کیونکہ عذاب آنا ہوتا ہے تو پھر وہ عذاب آنے سے پہلے آپ کو ضرور سمجھایا جاتا ہے، کہ تاکہ یہ بات نہ ہو کہ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، بتایا ہی نہیں گیا جی کہ ہمیں ساتھ یہ ہونا، تو ہم شاید نہ کرتے یہ کام۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ تو آیت نمبر 69 69 کو عربی میں پڑھتے ہیں اور آگے 70 کو بھی پڑھ لیتے ہیں، دونوں چھوٹی آیتیں عربی میں، پھر ان کا ترجمہ تفسیر تشریح کریں گے، اور اگلی آیتیں جو آئیں گی تو ان کا صرف ترجمہ اور تفسیر ہی کرتے رہیں گے جی۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ ترجمہ جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی کہ نبی پاک سے کہ آپ انہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ٹھیک ہے جی، کہ آپ انہیں، ترجمہ، اور انہیں ابراہیم کی سرگزشت سناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک سے کہ آپ انہیں کیا کریں جی، ترجمہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ٹھیک ہے جی، اور انہیں ابراہیم کی سرگزشت سناؤ، نباء ابراہیم، ٹھیک ہے جی۔ کیا سرگزشت ہے جی، آگے آ گیا جی، انہیں ابراہیم کی سرگزشت سناؤ جب اس نے، یعنی ابراہیم نے، اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ تم کیا پوجتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بھی اور اپنی قوم کے جو لوگ تھے وہ قوم ہی، ان سے پوچھا کہ بھی یہ آپ کس کو پوجتے ہیں جی، یہ کیا پوج رہے ہیں آپ ہی۔ یہ ایک سوال تھا جی ان سے جواب لینے کی طرف، کہ بھی وہ بتائیں کہ بھی کہ یہ کس قسم کا آپ جو کام جو ہے نا یہ آپ کر رہے ہیں۔ تو جس طرح کا وہ سوال تھا کہ بھی آپ کیا کچھ کر رہے ہیں، تب اس کا جواب ہے وہ ظاہری بات ہے وہ
کسی عقل کی بیس پہ تو ہونا نہیں تھا، وہ جاہلیت کی بیس پہ ہونا تھا، تو اسی بیس پہ انہوں نے پھر اس کا جواب بھی دیا جی۔ تو دیکھتے ہیں جی، سوال دوبارہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں اس کا کر کے، تو پھر آگے پوچھتے ہیں جی کیا جواب دیا۔ دوبارہ شروع کر لیتے ہیں۔ اور انہیں ابراہیم کی سرگزشت سناؤ، ان کا قصہ سناؤ، جب اس نے، ابراہیم نے اپنے باپ سے، ٹھیک ہے جی، اور اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ تم کیا پوچھتے ہو؟ مطلب وہ جو پوچھتے تھے آپ کو پتہ چل جائے گا جی، بتوں کو پوچھتے۔ انہوں نے جواب دیا، اب آگے سے قوم نے یا ان کے باپ سمیت قوم نے جواب دیا، ہم بتوں کو پوچھتے ہیں، کہ ہم تو بتوں کو پوچھتے ہیں۔ تو ان کا تو سوال ہی یہی تھا کہ یہ تم کیا پوچھ رہے ہو، بتوں کو پوچھتے ہو، بھائی تم کیسا کام کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم بتوں کو پوچھتے ہیں۔ تو اچھا جی، تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ یہ کیوں انہوں نے سوال اس طرح پوچھا کہ یہ تم کس کو پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے ایسی ہی بات کی ہوگی نا حیرانگی کے ساتھ۔ تو انہوں نے جواب دیا، ہم بتوں کو پوچھتے ہیں۔ سو اب آگے کیا کہہ رہے ہیں، وہی ان کا والد اور ان کی قوم والے جی، سو ہم ان کی پوجا پر برابر جمے رہیں گے، تم جو کچھ مرضی کہتے رہو، بریکٹ میں بات ہے، تو کہتے ہیں جی سو ہم بتوں کو پوج رہے ہیں اور ہم ان کی پوجا پر برابر جمے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کا ابراہیم علیہ السلام کا کہنے کا مقصد کیا ہے جی، کہ بھئی وہ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے تو جواب دیا جی یہ بت ہیں جی، ہم ان کو پوچھتے ہیں جی، مطلب صاف جواب، سیدھا وہی اسی اپنی جو ہے نا وہ حمیت کے ساتھ، اپنی جاہلیت کی جوش کے ساتھ جواب دیا انہوں نے کہ ہم جو ہیں جناب، ہاں جی بتوں کو پوچھتے ہیں اور ہم ان کو برابر پوچھتے رہیں گے، تم جو مرضی کہتے رہو جی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اب ابراہیم نے ان کو کہا، کالو، ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ تو اب یہ سوالیہ انداز ہے جی۔ انہوں نے پوچھا اچھا تو تم ان کو پوچھتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ پہلا سوال، ساتھ ہی دوسری بات، یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو اب یہ دو باتیں انہوں نے پوچھی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے، کہ کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، کہ تمہاری بات کو سنتے ہیں جب تم انہیں بلاتے ہو اپنے کام کے کسی مشکل میں، یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں، کہ یا پھر وہ تمہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے ان کو بھی پوجنے سے، یا یہ تمہیں نہ پوجو تو کوئی نقصان پہنچانا ہے تمہیں ہو جاتا ہے۔ یہ دو سوال تو ان کی طرف سے آئے جی۔ اب دیکھتے ہیں جی وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یعنی ان کی قوم کے لوگوں نے یا ان کے والد اور قوم کے لوگوں نے اکٹھا جواب دیا جی۔ کیا جواب دیا جی؟ بات تو کچھ بھی نہیں تھی نا، تو وہ جواب پھر وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، مطلب کہ ہمیں اس بات کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، فائدہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یا نقصان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ بات ساری اتنی سی ہے جی کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے جی، پہلے سے وہ ایسا ہی کرتے تھے، تو ہم بھی ان کے پیچھے لگ گئے، ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں جی، سمجھے سوچے سمجھے بغیر ہمیں کیا ضرورت ہے چیک کرتے پھریں۔ یہ ان کا جواب تھا جی۔ قرآن سے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں کیا مطلب وہی اسی سوال کا جواب کہ انہوں نے کیا پوچھا تھا، سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا کوئی نفع نقصان دیتے ہیں تمہیں پہنچاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں یہ بات تو نہیں ہے، مطلب نہ یہ سنتے ہیں نہ کوئی نفع نقصان پہنچاتے ہیں، جب ہم انہیں پکارتے ہیں تو نہ یہ سنتے ہیں اور نہ نفع نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ اس کا جواب تو نہیں ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، تو اب دوبارہ اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور ان کے والد اور قوم کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی، اب جب انہوں نے نہ کر دی اور بتایا جی باپ دادا کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم نے ان پر غور بھی کیا ہے جنہیں تم پوجتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، تو یہ تو مطلب ویسے ہی تم نے پوچھنا شروع کر دیا، تو کبھی کوئی غور غوض کیا ہے، کوئی سوچا ہے، کوئی سمجھا ہے، کوئی عقل استعمال کیا ہے کہ جن کو ہم پوج رہے ہیں، مطلب تو یہ کیوں پوج رہے ہیں؟ تو کہہ رہے بھائی تم نہیں ہے، تمہارے باپ دادا نے کبھی اس پہ غور کیا؟ تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، تو تم نے کبھی اس کے بارے میں کوئی سوچا ہے، کوئی عقل استعمال کیا، غور کیا کہ بھی ہم ان کو کیوں پوچھتے ہیں؟ ایک تو یہ ان کی طرف سے بات ہوئی جی، ہے جی، اور ساتھ ہی پھر انہوں نے اپنا جو تھا نا وہ ڈکلیئر کر دیا جی اپنے بارے میں، کہ مطلب کہ میں تو نہیں پوچھتا، تو میرے لیے یہ جو بت ہیں بھی یہ کیا ہیں جی؟
تو آگے بتایا ابراہیم علیہ السلام نے کیا جی اس بات کے بعد کہ تم نے کبھی غور کیا تم نے یا تمہارے باپ دادا نے کہ بھئی یہ کیا ہم کر رہے ہیں لگے ہوئے. تو آگے فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سو میرے تو یہ سب دشمن ہیں. مطلب تم لوگ کو غور ووس کر کے تم نے پھر کیا تو مجھے بھی سمجھاؤ. بہرحال میں تمہیں اپنا بتا دیتا ہوں کہ سو میرے تو یہ سب دشمن ہیں. اچھا جی کیا مطلب ہے؟ دشمن کیوں ہیں جی ان کے؟ وہ مطلب کہنے کا یہاں پہ ان کا یہ ہے کہ اس لیے کہ شیطان جو ہے نا جی انہی کے ذریعے سے بتوں کے ذریعے سے جن کو تم پوج رہے ہو اور تمہارے باپ دادا پوجتے تھے اور تمہیں خود بتا رہے ہو کہ نہ یہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. تمہیں اس بات کا بھی نہیں پتہ کہ جب تم انہیں پکارتے ہو سنتے کہ نہیں سنتے. نفع نقصان کا بھی تمہیں نہیں پتہ. تمہارے پاس اتنا پتہ ہے کہ یہ باپ دادا کرتے تھے اور ابھی تم اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ تم نے یا تمہارے باپ دادا نے کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں بھی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا تو یہ میرے لیے تو یہ دشمن ہے جی. وہ اس لیے دشمن ہے کہ شیطان جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے اولاد آدم سے جو اس نے انتقام لینے کا بات کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کو ورگلاؤں گا تو وہ تو یہی کام کر رہا ہے اور انہیں گمراہ کر کے جہنم تک پہنچا دیتا ہے جی. شیطان انہی کے ذریعے سے انہی بتوں کے ذریعے سے جن کو تم پوج رہے ہو. تو اب یہ جو بات انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں نا تو اسی کے اندر سے ایک اور چھوٹی سی بات نکلتی ہے. وہ کیا نکلتی ہے جی؟ اپنی قوم کے ساتھ یہ جو گفتگو ہے نا وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی ان کو کئی دفعہ سمجھا چکے تھے اور ہر لحاظ سے وہ جو اتمام حجت کے لیول تک پہنچ چکے تھے. اتنا سمجھا چکے تھے, یاددہانی ان کو کرا چکے تھے, دعوت دے چکے تھے, ان کو سمجھا چکے تھے کہ یہ کام صحیح نہیں جو تم کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی. اور اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ان کی جو وہاں سے انہوں نے ہجرت کرنی تھی اب ابراہیم علیہ السلام نے, تو اس سے پہلے کی اب یہ آخری گفتگو فرما رہے ہیں. کیونکہ یہ جو لب و لہجہ ہے نا جی یہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے نظر آتا ہو کہ یہ سٹارٹ میں جب دعوت انہوں نے ان کو پہلے دینی شروع کی تو اس وقت انہوں نے ان سے اس طرح بات کی ہوگی. اس وقت تو بہتر طریقے سے بات کی. میں بہتر سے مراد یہ کہ زیادہ نرمی سے بات کی ہوگی. تو اب یہ تھوڑی سی سختی نظر آ رہی ہے کہ یہ تم سنتے ہیں تمہاری بھی یہ تم پوچھتے ہو یہ ہیں کیا بھی. شروع میں جب کہا جی یہ تم جن کو پوچھتے ہو یہ کیا ہے, مطلب یہ کس کو تم پوچھ رہے ہو. ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کچھ عرصہ بعد کی باتیں ہیں. اس سے پہلے وہ ان کو اچھی طرح جسے آپ کہیں دعوت دے چکے تھے, تبلیغ کر چکے تھے, سمجھا چکے تھے, اتمام حجت ہو چکا تھا. تو اب یہ آخر میں جو بات ہے کہ ان کا جی بھی تمہارا کوئی عقل یوز کرو جن کو تم پوچھتے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جی. تو ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کے اتمام حجت کے بعد جو آخری ان کے ساتھ وہ بات تھی ہجرت سے پہلے کی یہ اس وقت کا ٹائم ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا یہ میرے تو یہ کیا آخری بات کی تھی ابراہیم علیہ السلام سو میرے تو یہ سب دشمن ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب یہاں تک میں نے کر دیا. اللہ رب العالمین کے سوا جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے اور جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میرے گناہ معاف کا فرما دے گا. اب یہ پورا انہوں نے ایک تفصیل کے ساتھ اپنی جو پوائنٹ آف ویو تھا یہ بیان کر دیا. اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ آخری ٹائم کی ان کی باتیں جب وہ وہاں سے جانے لگے تھے جی. آخری ٹائم سے مراد جب وہ ہجرت کرنے لگے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے تو بہرحال یہ دشمن ہے جی, کیونکہ اللہ رب العالمین کے سوا جو بھی ہوگا وہ میں اس کو ماننے پہ تیار نہیں ہوں. کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا جی, مطلب وہ نفع نقصان دے رہا ہے نا اب, اور پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے, یعنی وہ سنتا بھی ہے میری بھی. ہاں جی میں پکارتا بھی ہوں وہ میری سنتا بھی ہے. اور اگلی وہ جو جتنی باتیں انہوں نے ان سے پوچھی تھی نا ان کا اس نے ان سب کا جہاں پہ جواب آ رہا ہے. پہلے انہوں نے کیا کہا تھا جی جب انہوں نے پوچھا کہ یہ تم کیا پوچھتے ہو, تو اب آگے انہوں نے بتا دیا جی میں تو اللہ رب العالمین کو پوچھتا ہوں جی. تو وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے نا. تو اللہ سب سے پہلے ان کا میں تو ان کو پوچھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو وہ تو یہ کلیم نہیں کرتے تھے نا جن کو وہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پیدا کیا ان کو. تو اس کا بھی جواب آ گیا. پھر انہوں نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے بھی تمہارا کوئی, تو اس کا بھی جواب دے دیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے جب میں اس کو پکارتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے جی, تو وہی کرتے ہیں جی. اور پھر مجھے کھلاتا پلاتا ہے, مطلب مجھے نفع دیتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو یہ سمجھ لیں وہ نقصان والے معاملے میں بات آ گئی تھوڑی سی, تو وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے پھر.
اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھ کو زندہ بھی کرے گا۔ اب ذرا علیحدہ علیحدہ ان چیزوں کو کھولتے ہیں ذرا، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، پہلی بات تو کلیئر ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا تو سارے دوسرے یہ جو ہے نا جی معبود جن کو تم نے بنایا وہ تو میرے لیے دشمن ہے جی، کیونکہ وہ تو مجھے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ کیوں چلوں جی؟ وہ تو شیطان کے چیلے ہیں نا، وہ تو مجھے غلط طرف لے کے جانا چاہتا ہے، تو میں تو ان کے ساتھ نہیں چلتا۔ میں تو اللہ رب العالمین کا ماننے والا ہوں، کیوں؟ جس نے مجھے پیدا کیا جی، اس کا کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ رہنمائی کو دیکھ لیتے ہیں جی، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی پہلے عقل اور فطرت اور کے ذریعے میری عقل میں اور میری فطرت میں یہ ودیت کر دی کہ میں اکیلا ہوں، تو رہنمائی اس طرح ہوگی۔ اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک ایکسٹرا یاد دہانی اور روشنی ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے ذریعے سے میری عقلی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا جی۔ تو رہنمائی فرماتا ہے مطلب ہر طریقے سے میری پیدا ہونے سے لے کے میرے سے جب اس نے میرے فطرت کے اندر ودیت کر دی تھی اپنی توحید، تو وہیں سے رہنمائی شروع ہوگی۔ اور پھر بعد میں فردر نبوت کے ذریعے، رسالت کے ذریعے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیج کے صحیفوں کے ذریعے میری رہنمائی فرمائی جی، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی میری تمام جو مادی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھتا ہے جی، کھانا پینا اللہ ہی سارا کچھ، بارش برساتا ہے تو سبزیاں اور چیزیں اگتی ہیں تو آپ پھل لگتے ہیں تو کھاتے ہیں نا، تو اس میں وہ انہوں نے بات کر لی جی کہ میری مادی ضرورتوں کا اللہ تعالیٰ میرا خیال رکھتا ہے، مجھے فائدہ ہو رہا ہے نا جی، اور جو مجھے کھاتا اور پلاتا ہے، اور پھر کہا اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی آپ بات دیکھنی، بڑی خاص بات انہوں نے کی ہے۔ شفا کی نسبت تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف دی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی یعنی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، لیکن بیماری کی طرف انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی مجھے بیمار کرتا ہے اور اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے، انہوں نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے حالانکہ اس طرح بھی بات کی جا رہی کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر اللہ مجھے شفا دیتا ہے، ان کا نہیں، بیمار میں ہوتا ہوں جب تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں فرق کیوں کیا انہوں نے یہ جواب دینے میں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، لیکن جب شفا دینے کی باری آئی تو کہا جی کہ نہیں، اللہ مجھے شفا دیتا ہے جی، وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ غور کریں تو شفا کی جو نسبت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی ہے، لیکن بیماری کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف نہیں کی۔ کیوں نہیں کی جی؟ اس کی وجہ ہے ایک ادب کی وجہ، اور پھر اللہ اس حقیقت کا اظہار بھی کہ نعمتیں جو ہوتی ہیں جس قدر بھی بندے کو ملتی ہیں وہ سب کی سب اللہ کے فضل سے ملتی ہیں جی، لیکن جو بھی نقصان یا تکلیف بندے کو پہنچتی ہے تو وہ عام طور پہ بندے کے اپنے عملوں کی وجہ سے ہوتی ہے جی۔ ہر چند مطلب بات یہ صحیح ہے، پہنچی تو صرف خدا کے اذن سے ہی ہے اور حکم سے، تکلیف بھی اللہ کے اذن اور حکم سے ہی آتی ہے، لیکن اس میں انسان کی اپنی غفلت کا دخل ہوتا ہے جی۔ تو اس وجہ سے بندے کی طرف انہوں نے منسوب کیا، کیونکہ میری اپنی غفلت کو بھی دخل ہوتا ہے، تو جب میں بیمار ہوتا ہوں یا کسی مشکل میں پڑتا ہوں یا کسی نقصان میں پڑتا ہوں تو وہ اپنی طرف کر دیا کہ بھی وہ میرا اپنا قصور ہوتا ہے تو میرے لیے ہوتا ہے نا، تو لیکن جب فائدہ جب آتا ہے، شفا آتی ہے، تو وہ انہوں نے کہا وہ اللہ ہی کرتا ہے جی۔ تو یہ ایک ادب کی وجہ سے انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ اچھی چیزیں ساری انہوں نے اللہ کی طرف رکھی کہ وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہیں، تو جو کچھ تکلیفیں پہنچتی ہیں تو وہ عمومی طور پہ آپ کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا وہ تو میرے کرتوت کی وجہ سے ہے، تو آئی تو اسٹل اللہ کے حکم سے ہے لیکن وہ میرے کرتوت کی وجہ سے ہے، تو اس کو انہوں نے اللہ کی طرف نسبت نہیں دی جی۔ تو آگے چلتے ہیں، اور پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے وہی اپنی قوم کے لوگوں سے، اپنے باپ سے، کہ میرا جو اللہ ہے وہ تو یہ سارے کام کرتا ہے نا، انہوں نے تو کسی کا جواب نہیں دیا تھا نا کہ وہ جن کو مانتے ہیں وہ کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو آگے آپ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا۔ اب یہ جو ہے جی بہت بڑی حقیقت انہوں نے بیان کر دی کہ انسان جیسی مخلوق کے لیے جو اپنی ذات کے شعور کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت تو دے گا لیکن پھر آپ کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا جی۔
ٹھیک ہے جی. تو اور پھر آگے فرمایا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن وہ میرے گناہ معاف کر دے گا. تو انہوں نے کہا جی مجھے کبھی امید ہے کہ جب حساب کتاب کے دن اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دیں گے جی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا بھی ہے نا، میں غفور الرحیم ہوں، سارا کچھ ہوں. تو اب اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. یہ اب اس حقیقت کا اظہار کیے بغیر کہ بھئی وہ ایک دن وہ جو روز جزا آئے گا نا جی، قیامت کا دن آئے گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنے پروردگار کے فضل و عنایت کی طرف توجہ دلا دی کہ اگر بندہ اگر سرکشی کر رہا تو اس کو اگر وہ چھوڑ کرنا اگر اللہ کا ہو جائے تو وہ اللہ جو ہے وہ آخری درجے میں اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر بھی فرماتا ہے جی. جتنا مرضی گناہ گار ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ میں آپ کو آپ کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر بھی کروں گا، معاف بھی کر سکتا ہوں، میں کروں گا جی. ٹھیک ہے جی، جیسے مرضی یہ ہو. تو یہ اب انہوں نے اس چیز کا بھی اظہار کر دیا کہ مجھے کبھی امید ہے کہ میرے جو گناہ ہوں گے یا کوئی اس طرح کے مسائل ہوں گے جو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ بالکل میں ایسے کروں گا بھی. ٹھیک ہے جی. تو اب اس سے آگے چلتے ہیں. ترجمہ آپ کرتے ہیں جی. اب اس سے آگے اب یہ یہاں تک تو انہوں نے باتیں کر لیں جی. اس کے بعد اب یہ بات آ رہی ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام جب یہ باتیں ان سے کر چکے نا، اپنے جو قوم کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ اکٹھا، تو اس کے بعد ایک دعا کی انہوں نے جی. وہ کیا دعا کی جی، وہ اب دیکھتے ہیں یہاں جی. ابراہیم یہ سب کچھ کہہ چکا تو اس نے دعا کی کہ ترجمہ بات ہے، رب حب لی حکما و الحقنی بالصالحین. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جی. کیا کی جی، آپ پڑھتے ہیں وہ. اب وہ مطلب ان سے بات نہیں ہو رہی ان کی، وہ جو قوم والے لوگ ہیں اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. کیا جی، میرے پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا اور بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ اور باغ راحت کے وارثوں میں مجھے بھی ایک وارث بنا اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہیں. اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن اے پروردگار مجھے رسوا نہ کر. ٹھیک ہے جی. اب یہ انہوں نے دعا کی جی. اب دیکھتے ہیں اس دعا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی، اس دعا میں کیا بات ہو رہی ہے جی. پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ میرے پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا فرما دی. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ دعا وہ کر رہے ہیں ہجرت کے موقع پر. اتمام حجت ہو چکا ہے، اب وہ اپنی قوم کے پاس سے جانے لگے ہیں، ہجرت کا موقع ہے. تو یہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتی ہیں ان کی دعوت میں ایک انتہائی مین ٹائم ہوتا ہے، ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے. تو اس لیے دعا کی ابتدائی انہوں نے اس درخواست سے کی کہ آگے کے مراحل میں ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا جی کہ انہیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے. تو انہوں نے کیا کہا جی کہ پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا فرما کہ میں اچھے فیصلے کروں. تو انہوں نے اچھے فیصلوں کی توفیق اللہ سے مانگی. اور پھر کہا جی اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا. صالحین کے ساتھ ملانے سے کیا مراد ہے جی؟ یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی رفاقت عطا فرما، جو اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ رکھیں جی. مطلب میری جو کہتے ہیں انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، تو صحبت آپ کے اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو وہ پھر اچھے، آپ بھی اچھے ہوں گے جی. تو ان کا مجھے صالحین کے ساتھ رکھیں جی، اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں جی. آپ اس کے صالحین کے بڑے ترجمے ہیں تو پھر لیکن اس کے اندر سے لوگ کچھ اور باتیں نکال لیتے ہیں، تو ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. بار اچھے لوگوں کے ساتھ مجھے ان کی میرے نا رفاقت ہو، میرے ساتھ مدد، کہ دنیا اور آخرت دونوں میں جی ادھر بھی اچھے لوگوں کا ساتھ ہو میرا اور وہاں بھی اچھے لوگوں کا ساتھ ہو. یہاں جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں تو اچھے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو زیادہ دنیا کی طرف کی بات میرے کو سمجھ آتی ہے جی. آگے چلتے ہیں. مجھے صالحین کے ساتھ ملا اور اس کے بعد فرمایا اور بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ. اب اس سے کیا مراد ہے جی کہ بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ؟
اس کو دیکھتے ہیں جی، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ یعنی ذکر خیر کہیں، ذکر جمیل کہیں، جس میں پائیداری اور دوام ہو، مطلب ہمیشگی اس میں حاصل ہو، کہ پائیدار ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، لمبے ٹائم کے لیے ہو، لانگ ٹائم وقت کے لیے ہو، دوام حاصل ہو اس کو، تو میرا وہاں پہ ذکر اچھے طریقے سے ہو جی۔ یہ جو دعا ان کی جی، یہ اس دعا کو جو قبولیت حاصل ہوئی ہے نا جی، اس کی کوئی دوسری مثال انسانی طریق سے آپ پیش کر ہی نہیں سکتے جی۔ اور میں اس کو کس طرح سمجھاؤں آپ کو پتہ ہی ہے جی، تینوں جو ہمارے آج کل جنہیں ہم دین ابراہیمی کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، دین ابراہیمی تین ہم جو ہے نا، یہ یہودی لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام والے، اور عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام والے، اور ہم جناب، ٹھیک ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے جی، تو ان سب کو دین ابراہیمی کے فالور بھی کہا جاتا ہے جی، کہ یہ سب کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے ایک طرح سے۔ دین تو آدم علیہ السلام سے ایک ہی ہے، لیکن پھر نوح والے ٹائم پہ ایک معاملہ شروع ہوا، اور پھر اپنا ابراہیم والے ٹائم پہ ایک معاملہ شروع ہوا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے کرتے کرتے پہلے وہ جو ادھر بنی اسرائیل والی طرف گئے جی، جو موسیٰ علیہ السلام والے اور جو عیسیٰ علیہ السلام والے، اور پھر ان کی دوسری اولاد اسماعیل علیہ السلام والی طرف سے ہوتی ہوئی، جس میں ہم آئے جی، نبی پاک ہمارے آئے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارا وہی ہے۔ تو دیکھ لیں کہ اس سب کے جو سمجھ لیں جو پیچھے ہیں نا جی، بڑے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ تو ان کا جی بعد کے آنے والا میں میرا ذکر خیر جاری فرما، تو کیا ہوا جی، ہم یہ جو تینوں ہیں، وہ باقی باتیں علیحدہ ہیں، اس میں نہیں جا رہا، تو یہ ان سب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے جی، ان سب کے، ان تینوں کے بڑے جو ہیں وہ ابراہیم ہیں، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں جی دین ابراہیمی کے ہم ماننے والے ہیں، یہ تینوں ابراہیمک ریلیجن ہے جی، ہم تمہارے، ان کی جو سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے جی، ابراہیمک ریلیجن بھی ان کو کہا جاتا ہے جی۔ تو ان کا ذکر خیر مطلب یہود بھی ان کو جی جناب بہت بڑا مطلب ان کے یہاں مرتبہ حاصل ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، اور ہمارے یہاں تو بالکل ہی ہے جی۔ تو ٹھیک ہے جی، تو ان کا یہ جو ان کا ذکر خیر جاری رہے تو وہ جاری ہے جی، ہم سارے یہ تینوں مین جو ریلیجن آج کے، وہ تینوں ان کو بہت بڑا سمجھتے ہیں جی۔ آگے چلتے ہیں جی اب، اور پھر انہوں نے کہا اس کے بعد کہ بھئی میرا ذکر خیر جو ہے نا وہ جاری رکھنے کے بعد یعنی، اور باغ راحت کے وارثوں میں مجھے بھی ایک وارث بنا، وہی جنت میں والی بات کر لیں کہ وہاں مجھے بھی وہ میرے لیے بھی، اور اگلی بات جو ہے یہ اب خاص بات آ رہی ہے، اور میرے باپ کو معاف کر دے۔ آپ کو بتایا تھا، وہ بھی شروع میں بتایا تھا نا کہ وہ ان کا، ہم تو بتوں کو پوچھتے ہیں جی، ان کے باپ بھی بتوں کو ہی پوچھتے تھے، کہ ان کے جو والد تھے، آزر نام آیا ان کا، ٹھیک ہے جی، وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اب دعا میں وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے باپ کے لیے بھی، والد کے لیے بھی کر رہے ہیں، یوزلی یہ بالکل نارمل سی بات ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے لیے بھی دعا کرے۔ تو اب وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا بھی وہ بتوں کو پوجنے والوں میں سے تھے، تو انہوں نے اب اللہ تعالیٰ سے دعا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، وہ گمراہ ہو گیا نا، تو شیطان نے ان کو گمراہ کر کے اس کام میں لگا دیا تھا، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، جو روز جزاس والے دن، روز محشر، کیا ہو جی اس دن، اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن اے پروردگار مجھے رسوا نہ کر۔ اب یہ کیا وہ کہہ رہے ہیں جی، مجھے اللہ تعالیٰ مجھے آپ رسوا نہ کریں اس دن، تو یہ ایک ہی بات ہے، میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن لوگ اٹھائیں گے، جب قیامت کا دن آئے تو اس دن پروردگار مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ باپ کو اگر اس دن، کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اگر جہنم میں ڈالا گیا تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے یہ چیز جو ہوگی میرے لیے باعث شرم ہوگی، رسوائی ہوگی جی۔ تو اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے وہ، کہ اگرچہ میرا باپ گمراہ ہے، لیکن مجھ پر آپ عنایت کر کے آپ ان کو معاف فرما دیں، ٹھیک ہے جی، ان کو معاف فرما دیں، یہ ان کی دعا تھی۔ اب دوسری جگہ پہ ہم پیچھے بات کر رہے ہیں، اس کی وضاحت آ چکی ہے آلریڈی، کہ یہ دعا چونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ایک بے لاگ عدل کا سسٹم ہے، نظام ہے، اور اس کا جو ایک سکیم ہے، یہ دعا اس کے خلاف تھی، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی یہ والی دعا جو تھی وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس سے پہلی تو قبول ہوئی، اس لیول پر قبول ہوئی کہ بھی ان کا ذکر رہے گا، تو وہ تو آپ کو پتہ نہیں کہ اس جیسی کی اور دعا کا ذکر آپ مشکل سے آپ کو ملے گا کہ اس کو کبھی ذکر جاری رہے، تو وہ تو بہت ہائی لیول پہ وہ منظور ہے جی۔
کوئی دوسری مثال انسانی تاریخ میں اس کی نہیں ملتی جی. وہ لیکن یہ والی جو دعا ہے جی یہ قبول نہیں ہوئی. دوسری جگہ اس کی ڈیٹیل آئی ہے، وہاں میں کر چکا ہوں، تو اب وہ جدھر کی تھی وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی یہ والی بات آپ کی نہیں مانی جا سکتی. تھوڑی سی بات ابھی آگے بھی آ رہی ہے اسی سلسلے میں. تو یہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی جناب. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو بنیادی نظام تھا اس کے خلاف تھی جی، جو عدل کا نظام ہے جی. آگے چلتے ہیں. اب فرمایا آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ان کی دعاؤں کے جواب میں جو کی تھیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے جی. ایک طرح سے مطلب پورا نہیں. وہ کیا جی؟ فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہاں سے آگے اب جو بات ہونے لگی ہے نا جی، تو یہ جو کلام بتا رہا ہے کہ پوری جو عبارت ہے حضرت ابراہیم کی دعا کا جز نہیں ہے، وہ دعا میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے. ابھی اب اس کو آپ دیکھیں ڈائریکٹ اس کا جواب ہے یا نہیں ہے، پر لنک اس سے ہے، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تو پارٹ یہ نہیں ہے، تو کلیئر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا اب آگے سے اپنا ارشادات فرما رہے ہیں جی. کیا فرما رہے ہیں جی؟ فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی. کیا فرمایا جی؟ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد. یہ پہلی بات میں وہ اوپر والی بات بھی تھوڑی سی دوبارہ آ گئی کہ جس دن، کہ وہی دن قیامت کا دن، عذاب کا دن، یہ روز محشر، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد. تو نہ اس دن کوئی یہ مال دولت کام آئے گی اور نہ اولاد. اب یہاں پہ کیا بات ہوئی ہے؟ ابھی آپ نے بتایا نا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت چاہی تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہایت لطیف طریقے سے جرنل رول بھی بتا دیا اور ان کو بھی بتا دیا. کیا بتا دیا جی؟ کہ نہیں، کہ ایسا نہیں ہوگا جی. کیا نہیں مطلب؟ کہ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد. تو ایون آپ جیسے فرزند، اللہ کے رسول فرزند بھی اس دن روز محشر والے دن، عذاب کے دن، اپنے باپ کے کام نہیں آ سکتے، وہ نہیں بچا سکیں گے. تو باقی لوگوں کے لیے بھی یہی رول ہے، اور یہ رول اللہ کے پیغمبر کے لیے بھی یہی رول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، یعنی اولاد اپنے باپ کے حق میں سفارش نہیں کرے گی، اور وائس ورثہ بھی سیم ہے. نہ باپ اپنے اولاد کے حق میں کر سکتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام اب اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کر سکتے بھی، کہ وہ تو نہیں آیا تھا نا کشتی میں، پتہ ہے نا کسی میں، تو وہ ان کی سفارش ادھر سے دونوں طرف سے بات سیم ہے یہ. اب تو نہ اب یہاں بیٹا جو ہے وہ نہ باپ کو بچا سکتا ہے جی، اگر وہ گمراہوں میں سے ہے اور ایمان نہیں لے کر آیا، تو نہ باپ بیٹے کو بچا سکتا جی اگر وہ گمراہوں سے ہے. اور سیم بیوی والا بھی سیم ہی معاملہ جی، اس کو بھی نہیں بچایا جا سکتا. تو یہ رول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بے لاگ انصاف کا جی. تو اس لیے تو میں اس دن نہ مال ہوگا، اور یہاں پہ خاص ذکر کیونکہ اولاد کا تھا تو اس لیے بات ہوگی نہ اولاد. تو پھر کیا ہوگا جی؟ پہلی بات تو جو چیزیں کام نہیں آنی وہی بتا دی. نہ مال کام آئے گا. مال کا تو بتایا تھا، دو دنیا کے خزانے بھی جمع کر کے اس دن آپ کہنا جی اللہ تعالیٰ کو ہم دیتے ہیں جی فدیے میں، ہمارے بچ جائیں ہم، تو وہ بھی نہیں قبول ہوں گے. دو دنیا، ایک تو یہ دنیا نے کتنا خزانہ ہے اس دنیا میں، تو انہوں نے کہا ساری دنیا کا خزانہ اور اتنا ساتھ اور بھی تم اس دن کہو نا دوں گا. ابھی تو آپ شاید 1 روپیہ دے دیں تو کام آ جائے آپ کے، اس دن 2 دنیا آپ دے دیں تو کام نہیں آئیں گی جی. ٹھیک ہے جی. اور نہ اولاد باپ کے لیے، اور اس کا الٹ بھی میں نے بتایا کہ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو، تو وہ کام نہیں آ سکتی. تو یہاں پہ اللہ کے پیغمبر بھی اپنے باپ کو نہیں بچا سکتے، اور پہلے بتا دیا کہ اللہ کے پیغمبر اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکتے نوح علیہ السلام کے معاملے میں. تو پھر کیا ہوگا جی؟ کون بچے گا؟ کون کامیاب ہوگا؟ آگے جواب آ گیا جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف وہی کامیاب ہوں گے جو قلب سلیم لے کر خدا کے پاس آئیں گے. قلب سلیم سے کیا مراد ہے جی؟ اس سے مراد وہ دل ہے جو اپنی اصل فطرت پر قائم ہے. کون سی فطرت جی؟ آپ کو بتایا تھا نا، جب انسان کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا، تخلیق کیا گیا، تو اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ اللہ ایک ہے. توحید کا جو ساری چیزیں ہیں وہ اس میں ڈال دی گئی تھیں، خیر و شر کا فرق سمجھا دیا گیا تھا. تو آپ کو پیدا کیا گیا ہے آپ کی بہترین فطرت پر. ٹھیک ہے جی. آپ کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے توحید ودیت کر دی تھی. یہ اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی کتابیں تو یادانی کے لیے، ایک ایکسٹرا روشنی ڈالنے کے لیے بعد میں آئی تھی وہ. تو یہ جو قلب سلیم لے کر خدا کے پاس جائیں گے،
یعنی جو اپنی اصرت فطرت پر قائم، مطلب توحید کے اوپر قائم ہو کے شرک اور منافق اور جو شرک کرنے والے تھے اوپن، وہ اس قسم کی ہر آلائش گند سے پاک ہوں گے، تو وہ پیش ہوں گے صاف ستھرا دل لے کر، توحید والا، وہ اللہ کے سامنے جائیں گے. تو اللہ نے کہا صرف وہی کامیاب ہوں گے جو قلب سلیم لے کر خدا کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے جی، بات کلیئر ہوگی کہ دوسرے نہیں آ سکتے، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہی قلب سلیم لے کر. تو اب جو بتوں کو پوچھتے ہیں تو قلب سلیم کہاں سے آ گیا، وہ تو فطرت کے خلاف کر رہے ہیں نا. ان کی فطرت میں تو اللہ ایک ہے، تو انہوں نے تو اللہ کے ساتھ شریک کر دیے، بت بنا دیے. بات ختم ہوگی، آگے چلتے ہیں جی. تو پھر اس دن کیا ہوگا جی، فردر کیا ہوگا اس دن، یوم حساب والے دن. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، جنت خدا سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی. کہ جنت جو ہوگی اس کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے قریب لا دیا جائے گا جی. بڑی کلیئر ہے بات. یعنی جس طرح مہمانوں کی تشریف آوری ہوتی ہے نا جی، تو ان کی عزت کے لیے کوئی چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اسی طرح جنت ان کو پیش کر دی جائے گی. مطلب وہ جنت کی طرف نہیں جائیں گے، جنت ان کی طرف آ جائے گی بھی. یہ جنت والوں کے لیے پھر رتبہ دیکھنے کیا ہوگا جی، کہ مہمان ہوں گے نا، تو مہمانوں کے جس طرح آپ نا ہر چیز ان کو، مہمان بیٹھتا ہے تو آپ اسی پانی لا کے دیتے ہیں، چائے پوچھتے ہیں، چیزیں ہر چیزیں اس کو پیش کی جاتی ہیں. اس کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ ادھر جا کے خود بناؤ جی، اپنا کرو جی، یا جا کے ڈھونڈو کچن کے ادھر تو وہاں جا کے اپنے کام کرو. نہیں، آپ اس کو ہر چیز ریڈی میڈ کر کے دیتے ہیں. ہاں جی، اس نے منہ دھونے جانا بتاتے ہیں جی، ادھر ہے، یہاں پہ جائیں جی، یہاں پہ ہمارا باتھ روم ہے جی، ادھر جا کے دیں، تولیہ پڑا، صابن پڑا، پہلے رکھ دیتے ہیں. تو ارینجمنٹس کر دی جاتی ہیں. تو وہ جو ہے نا خود آ کے نا ان کے سامنے لے آئی، پیش کر دی جائے گی جی. ان کو کیا رتبہ ہوگا. تو اب یہ تو وہ والے ہیں نا جو جنت والے ہیں، جو قلب سلیم لے کر آئے تھے. تو وہ جو دوسرے ہیں شرک کرنے والے، تو ان کا کیا ہوگا جی، جو گمراہ ہیں جو. اور اگلی بات ترجمہ، اور جہنم گمراہوں کے لیے بے نقاب کر دی جائے گی. سمجھ لیں وہی والا کام. تو انہوں نے یہ لو جی تمہاری یہ والی ہے ابھی، وہ جنت تو قریب لے آئی جائے گی اور ان کو دکھا دیا ابھی یہ لو جہنم تمہاری بھی، گمراہ لوگوں کے لیے بے نقاب کر دی جائے گی. اور ان سے پوچھا جائے گا، تو جنت ان کے سامنے کر دی جائے گی، پردہ اس کے اوپر سے ہٹا دیا جائے گا، یہ لو تمہاری جہنم. ٹھیک ہے جی. اور پھر کیا کہا جائے گا ان کو جی، ہاں وہ برزت الجحیم لغاوین. ٹھیک ہے جی، ہاں جی، جہنم ان کے سامنے کر دی جائے گی، بے نقاب کر دی جائے گی. ترجمہ چل رہا ہے، اور ان سے پوچھا جائے گا، ان جہنمیوں سے، ان گمراہ لوگوں سے کیا جی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے تھے. وہ بت کدھر ہیں، یا وہ جو بھی لوگ ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے وہ کدھر ہیں. ان سے وہاں پر پوچھا بھی جائے گا، جہنم بھی دکھا دی جائے گی بے نقاب کر کے، اور پھر پوچھے گا وہ کدھر گئے، مطلب یہ جہنم آ گئی ہے تو اب مطلب یہاں سے بچو نا، تو وہ لاؤ نا جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ بچائیں گے، تو وہ کدھر ہیں. اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے. کیا آگے بات اب اگلی چال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کریں گے. بھئی اب آ گیا نا ٹائم، تو اب یہاں پہ وہ تمہاری مدد کریں گے بھی. کیا خیال ہے، وہ تمہاری مدد کریں گے، ان سے پوچھا جا رہا ہے. یا تمہاری مدد کریں گے، یا آگے اللہ تعالیٰ خود اپنا بچاؤ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا جی، جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری کچھ مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کریں گے. آج کیا کریں گے بتاؤ نا، یا اپنی جان بچائیں گے یا تمہارے لیے کچھ کریں گے. ٹھیک ہے جی، ظاہری بات ہے یہ سوال یہ ہے، اس کا جواب انہوں نے کیا دینا ہے. جہنم تو ان کو سامنے دکھا دی، بے نقاب جو کر دی گئی ہے. تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد جی. یہ ویسے صرف سمجھانے کے لیے بات تھی. اب یہ نہیں کہ ان سے سوال پوچھے گا وہ جواب دیں گے، نہیں، ختم ہوگی کہ وہ تمہاری کچھ مدد کریں گے یا آج خود اپنا بچاؤ کریں گے، وہ اپنے کو بچاتے پھریں گے، اپنی جان کو. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوگا جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ بتاتے ہیں جی کیا ہوگا. ترجمہ، پھر وہ بھی اور یہ بھٹکے ہوئے لوگ بھی. وہ بھی سے مراد جن کو یہ پوچھتے تھے اللہ کے علاوہ جی، جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوتا ہے، وہ بھی، اور یہ بھٹکے ہوئے لوگ بھی، جو یہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے وہ بھی جی. اور ابلیس کے لشکر بھی، جو بھی ابلیس کے ساتھ تھے،
جس طرح پیچھے بتایا تھا فرعون کے لشکر بھی ڈوب گیا، تو اب یہاں پہ کیا ہے جی، اور ابلیس کے لشکر بھی، یہ تین ہو گیا اب جی، ٹھیک ہے جی، شرک کرنے والے، اور جو شرک کرنے والے جن کو اللہ کے ساتھ شریک، جنہوں نے جن چیزوں کو کیا ہوا تھا وہ لوگوں کو بھی کرتے تھے نا، زندہ لوگوں بھی تھے وہ، اور تیسرا جی ابلیس کے لشکر، ابلیس اور ابلیس کا لشکر بھی ہو گئی۔ کیا ہوگا جن تینوں کے ساتھ؟ سب کے سب اس میں، وہ جو جہنم بے نقاب کی گئی تھی نا، تو ان سب کو، سب کے سب اس میں اونڈے منہ جھونک دیے جائیں گے، اٹھا کے رل کر کے اندر مار دیے جائیں گے، اس کے اندر منہ کے بل پھینک دیے جائیں گے، اونڈے منہ جھونک دیے جائیں گے۔ کب کی بو کا لفظ آیا جی یہاں پہ، کدھر ہے جی؟ یا فکب کے بو فیہا ہم والغاون، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر مبالغہ اور تکرار ہے جس کسی مفہوم میں، ٹھیک ہے جی، تو ان کو اونڈے منہ اٹھا کے اس میں پھینک دیا جائے، کھڑا دھکا دے گا نا، جیسے کک نہیں مارتے، کک آؤٹ جب کرتے ہیں نا وہ آرمی سے، تو اس کو مارتے ہیں دھکا جب وہ نکالنا ہوتا ہے اکیڈمی سے، تو یہ ان کو ادھر پھینکنے کے لیے اس میں نا اونڈے منہ جھونک دیا جائے گا اس میں، سمجھ گئے نا جی؟ گمراہ لوگ جو تھے، شرک کرنے والے، اور جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے وہ، اور ابلیس اور اس کے لشکر سارا جی، وہاں پہ اونڈے منہ ڈال دیا جائے گا اس جہنم میں، جس کو ان کے سامنے بے نقاب کر دیا جائے گا۔ اب کیا ہونا ہے جی وہاں پہ؟ تو اب ظاہری بات ہے وہاں پہ یہ آپس میں لڑیں گے نا جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں وہ آپس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے۔ اب یہ دونوں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے تھے، اور دوسرے جن کو پوجا جاتا تھا، تو وہ بندے بھی ہیں نا جن کو پوجا جاتا ہے، وہ جو بڑے بزرگ اور پیر شیر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم درستن بچائیں گے، تو اب یہ وہاں پہ یہ دونوں جو ہے نا، یہ آپس میں ان کی آرگومنٹ ہوگی، لڑائی ہوگی جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں وہ آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے لیڈروں سے کہیں گے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوا جی، کہ وہ جو ماننے والے تھے، جو یہ پیروں فقیروں کو یا اس طرح کے لوگوں کو، یا جو بھی چیزیں تھیں، کوئی بھی تھی جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے کہ یہ ہمیں بچائیں گے، تو یہ جو ماننے والے ہیں جن کو مان رہے تھے ان سے کہیں گے، تو وہ لیڈر ہی ہوئے نا، بڑوں کو ہی وہ مانتے تھے نا کہ یہ بڑے ہمیں بچا دیں گے، اسی لیے تو وہ پوچھتے تھے نا، تو جو جن کو پوجا جاتا ہے وہ بڑے تھے نا، تو جو پوجتے تھے، جو پوجنے والے تھے وہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹے والے جو ہیں وہ بڑے اپنے لیڈروں کو جن کو پوجتے تھے کہیں گے، کیا کہیں گے جی؟ جس طرح فرعون والے بھی تو پوچھتے تھے نا اس کو، کہ وہ کہتے تھے یہ دیوتا پتہ نہیں سورج کا دیوتا ہے کیا ہے، تو سمجھ لیں وہاں پہ جس طرح فرعون کی جو ساتھی تھے لوگ، وہ پھر فرعون سے کہیں گے اس دن، ٹھیک ہے جی، کیا کہیں گے جی؟ اب دیکھتے ہیں جی، خدا کی قسم، کہیں گے جی خدا کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اب وہ خود قسم اٹھا رہے ہیں اب آج، تاللہ ان کننا لفی دلال مبین، تو کہہ رہے ہیں جی خدا کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، جب کہ تمہیں خداوند عالم کے برابر ٹھہراتے تھے، کہ جب ہم تم کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، اللہ کے برابر ٹھہراتے تھے، تو یہ تو ہم بہت بڑی کھلی گمراہی کر رہے تھے نا۔ تو اب وہاں پہ اب یہ بات کریں گے، آپس میں لڑیں گے، تو پھر ان کو اب انہی لیڈروں کو جن کو یہ پوچھتے تھے، تو اب ان کی ایک طرح سے بےزتی کر رہے ہوں گے وہاں پہ یہاں تو پوچھتے تھے، وہاں ان کی بےزتی، کہ ان کو کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو یہ بہت بڑی کھلی گمراہی کر رہے تھے جو تم کو ہم جو نا اللہ کے ساتھ ہم تمہیں شریک کر رہے تھے، یعنی تمہاری بات اسی طرح مانتے تھے جس طرح ہم رب العالمین کی بات ماننی ہمیں چاہیے تھی، ہم تو تمہاری بات اس طرح مان رہے تھے، وہ تو اس چکر میں مان رہے تھے نا کہ یہاں پہ بچائیں گے، تو اب یہ تو معاملہ وہاں پہ نہیں ہو رہا، وہ تو اب جہنم میں پھینک دیے گئے ہیں نا، وہاں پہ جھگڑ رہے ہیں آپس میں، تو کہیں گے جی اب یہ کہ ہم کھلی گمراہی میں تھے، خدا کی قسم اب ان سے لڑیں گے، تو انہیں کو جن کو پوچھتے تھے اب یہاں پہ ان کی ایک طرح سے بے عزتی کر رہے ہیں اب ان کی، کہ خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے جب کہ تمہیں خداوند کے برابر ٹھہراتے تھے، مطلب تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اور پھر کیا، پھر ظاہری بات اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے نا، ماتم کرتے ہوئے پھر کیا کہیں گے، ہمیں تو ان مجرموں ہی نے گمراہ کیا، تو اب یہ پھر کیا کہیں گے کہ تم لوگ جن کو یہ مانتے تھے بڑا،
جن کو شریک کرتے تھے. ہمیں تو ان مجرموں نے، اب ان کو مجرم کہہ رہے ہیں آج. پہلے اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے تو اب کہہ رہے ہیں یہ تو مجرم ہے جی. تو کہیں گے ہمیں تو ان مجرموں ہی نے گمراہ کیا ہے، جن کو پوجتے تھے، جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے. آج نہ صرف ان سے لڑائی کریں گے، نہ صرف ان کی یہ بے عزتی کریں گے، اور جن کو ساتھ کہیں گے جی مجرم ہے اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اچھا جی، تو اب کیا پھر خود ہی کہیں گے جی سو، مطلب یہ آپ ہم نے یہ کام تو کر لیا نا، گناہ گار ہیں ہم، غلط ہیں. تو اب کہیں گے جی سو، مطلب سرکش ہیں، گمراہ ہیں نا. گناہ گار تو معافی ہو جاتے ہیں، یہ تو سرکش اور گمراہ دوسرے والے ہیں نا. تو اب کہیں گے جی سو اب نہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے، نہ کوئی گرم جوشی سے محبت کرنے والا دوست ہے. تو مطلب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ تو سارا کچھ جو کچھ بھی ہم نے کیا تھا نا اللہ کے ساتھ شریک کر کے، تم کو جھوٹوں کو، اور یہ ہم نے تم مجرم لوگوں کو، تو یہ تو ہم بڑی کھلی گمراہی میں پڑے تھے. تو اس وجہ سے آج یہ ہماری حال ہے کہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں. یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا. ہم تو سمجھتے تھے نا تم سفارش کرو گے، تو یہاں تو سفارش والی بات ہی کوئی نہیں ہے جی. لنا من شافین، تو یہاں پہ تو کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، کوئی سفارش کرنے والا ہے نہ کوئی گرم جوشی سے محبت کرنے والا ہے. ولا صدیقن خمیم، کہ نہ آج کوئی ہماری سفارش کرنے پہ تیار ہے اور نہ ہمارے ساتھ کوئی ایون دوستی کرنے پہ تیار ہے. نہ کوئی گرم جوشی سے محبت کرنے والا دوست ہے، کوئی ہمارا کسی قسم کی تمہارے ساتھ دوستی پہ بھی تیار نہیں. آج تو یہ حالات ہو گئے میرے ہاں جی. تو آپ پھر کیا کریں جی؟ اب کیا کریں؟ تو پھر ان کے وہی نکلے گی. کیا نکلے گی جی؟ کہیں گے فلو انا لنا کرتن فنکون من المومنین. اب کہیں گے جی ہائے اب تو ہے کاش. اب ان کی سنیں وہ کیا کہتے ہیں، جو وہی یہی سنیں، اسی ترجمہ ہی پڑھتے ہیں. اب تو ہے کاش ایک دفعہ پلٹنا نصیب ہو کہ ہم دوبارہ دنیا میں واپس چلے جائیں. ایک دفعہ پلٹنا نصیب ہو کہ ہم ایمان والے بن جائیں، کہ ہم ایک دفعہ کسی طرح واپس چلے جائیں دنیا میں. تو اس دفعہ تو ہم نے بالکل ایمان والے بننا ہے، مومنین بن جانا ہے، اور بس اللہ کو ہی پوجنا اور کسی کو نہیں ماننا ہم نے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ان کی آخری وہ نہ پورے آنے والی حسرت ہے. وہ جہنم میں تو اب رہیں گے وہاں پہ. تو یہ تو اب واپس تو دوبارہ آ نہیں سکتے دنیا میں، یہ تو رول نہیں ہے اللہ کا. تو بات ان کی اب فنش ہوگی. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کیا، اب یہ باتیں تو ساری ان کی تھی نا جو جہنم میں جا کے لڑ رہے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی والی بات جو پچھلی قسط کے آخر میں فرمائی تھی. تو اب یہاں بھی آخر آ گئی اس قسط کے بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیہ، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے. کہ بھئی یہ جو گزشت یہ جو واقعہ آپ کو سنایا گیا اس میں بہت بڑی نشانی ہے. لیکن وہی والی بات پیچھے والی دوبارہ، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. کہ ان میں سے اکثر جو ہے نا، کیونکہ انہوں نے نہ اپنی عقل یوز کرنی ہے، نہ یعقلون کرنا ہے، نہ یتفکرون کرنا، تو پھر ماننا بھی نہیں ہے. وہ ضدی لوگ ہیں. لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. یہ مخاطبین سے بات ہو رہی ہے اب قریش مکہ کی. منکرین مکہ جو جھٹلا رہے تھے اس وقت، جو دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے، نبی پاک کو بتایا جا رہا ہے کہ جن کا نشانیاں تو اب اس واقعے میں بہت ہیں، لیکن یہ جو ہے نا ان میں سے اکثر نے پھر بھی نہیں ماننی، حالانکہ یہ واقعہ ہم نے سنا دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی جو پیچھے گئی تھی، اور فرمایا اور تیرا پروردگار، کہ اے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، آپ کا جو پروردگار ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی ہے. بالکل ایگزیکٹ وہی بات اب دوبارہ فرما دی کہ بھائی میں زبردست بھی ہوں اور نہایت مہربان ہوں. یہ جو میں نے ان کو ٹائم دے رکھا ہے نا، جو آپ کو ابھی نہیں مان رہے ہیں، جو ابھی آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ تو میں مہربان ہوں. یہ میرا طریقہ کار ہے. میں عزیز، میں رحیم ہوں نا. تو میں رحیم والی صفت بھی اپنی پوری، وہ بھی میری یہاں پہ استعمال ہوتی ہے. تو میں تو پورا کوشش کر رہا ہوں. آپ کو بھی اسی لیے بھیجا ہے کہ ان کو سمجھائیں، کتاب بھی دی ہے، سارا کچھ. تو وہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن میں دوسری طرف پھر زبردست بھی ہوں. تو اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ تو جو دوسرا معاملہ ہے، جو رسولوں کے معاملے میں میری سنت ہے کہ جو ان کو جھٹلائے گا تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا، آخرت میں تو آنا دنیا میں بھی آئے گا.
وہ تو پھر ہو کے رہے گا، تو وہ تو میں زبردست ہوں، پھر میں کر لوں گا جب میرے حساب سے وہ وقت آئے گا، ان کے کہنے پہ نہیں کروں گا۔ اور پیچھے بتا بھی دیا کہ مطلب نشانی کیا ہے جی، کہ ان کے ساتھ بھی کیا تھا نا، تو اب یہ دیکھو وہ جہنم میں آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اب جا کے، دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہوا تھا اور آخرت میں بھی ہوگا جناب۔ تو اس بات کے اوپر جناب میرے خیال میں بات کلیئر ہوگی آپ کو جی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جناب اب اگلی قسط تک کے لیے ہم چلتے ہیں جی۔ اگلا میرے خیال میں قصہ ہوگا نوح علیہ السلام کی طرف، ہے نا، وہ ان کا یہ جو سرگزشت ہوگی، اور اس میں بھی سیم ہی لیسن ہوں گے جی۔ تو اگلی قسط تک کے لیے جی اللہ حافظ۔